جی شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لما فرغ المصنف عن بحث الأدلة الأربعة أراد أن يبحث بعدها عما ثبت في الأدلة وقد قيل فيما سبق أن موضوع علم الأصول على المذهب المختار هو الأدلة والأحكام جميعا، وبعد الفراغ عن الأول شرع في الثاني قال ثم جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها على باب القياس يعني الكتاب والسنة والإجماع شيئان: الأحكام وما يتعلق بالأحكام. وإنما استثنيت القياس لأنه لا يثبت شيئا وإنما هو للتعديل، ولو أريد بالثبوت المعنى الأعم ويمكن أن يراد بالحجج الأدلة الأربعة، والمراد بالأحكام الأحكام التكليفية وبما يتعلق به الأحكام الوضعية. وقد ذكروا هذه القواعد منتشرة، والذي يعلم من التوضيح في ضبطها أن الحكم مفتقر إلى الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. الحاكم هو الله تعالى، والمحكوم عليه هو المكلف، والمحكوم به فعل المكلف من العبادات والعقوبات وغيرها. والأحكام صفات فعل المكلف من الوجوب والندب والفرضية والعزيمة والرخصة. وعلى هذا التحقيق الأحكام هي صفات الفعل، وقد مدى ذكرها بعد الكتاب في العزيمة والرخصة. وهذا مبحث فعل المكلف يعني المحكوم به، ومبحث المحكوم عليه يأتي بعده في بيان الأهلية والأمور المعترضة عليها، وفي الجملة لا يخلو تقسيم القدماء عن مسامحة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ فرمایا ثم لما فرغ المصنف، فرمایا جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہو گئے ادلہ اربعہ کی بحث سے، تو ارادہ فرمایا کہ اس کے بعد بحث شروع کرے وہ اس چیز کے بارے میں جو ادلہ سے ثابت ہوتی ہے۔ اور فرماتا ہے یہ بات میں نے پہلے کہی ہے کہ ان موضوع علم الاصول، کہ علم اصول کا موضوع جو ہے پسندیدہ مختار مذہب کے مطابق وہ ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ ہم نے بالکل اسامی کی شروع میں پڑھا تھا، مبادیات میں پڑھا تھا کہ علم اصول کے موضوع کے بارے میں کتنے اقوال ہیں؟ 3 اقوال۔ پہلا قول کیا ہے کہ صرف ادلہ، دوسرا قول کیا ہے صرف احکام، اور تیسرا قول کیا ہے ادلہ اور احکام دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ راجح ہے کہ علم الاصول کا موضوع ادلہ اور احکام دونوں ہیں۔ تو فرماتے فبعد الفراغ یعنی الاول شرع فی الثانی، فرماتے اب تک جو ہے نا مصنف رحمہ اللہ نے ادلہ کو ذکر کیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب تک ادلہ کا ذکر ہوا نا، ٹھیک ہے جی، کتاب اللہ کا ذکر ہوا، اب لوگوں نے سامنے میں کتاب اللہ کا ذکر پڑا، پھر سنت، پھر اجماع، پھر یہاں پر چوتھی چیز قیاس، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد موجود دونوں چیزیں ہیں، احکام بھی ہیں، تو اب یہاں سے احکام کو ذکر کرنے لگے ہیں۔ تو فرماتے ہیں فصل، یہ فصل ہے، ثم جملۃ ما ثبت بالحجج التي سبق ذکرها على باب القیاس، فرماتے پھر مجموعہ ان چیزوں کا جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان ادلہ کے ساتھ جن کا ذکر قیاس سے پہلے ہو چکا ہے۔ وہ ادلہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، یعنی کتاب اللہ، سنت اور اجماع۔ ان سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی، ادلہ سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کتنی ہیں؟ 2، الاحکام وما يتعلق به الاحکام، احکام ایک پہلی چیز، اور دوسری چیز جن کے ساتھ احکام کا تعلق ہوتا ہے وہ چیز۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہاں پر یعنی الکتاب اور سنت والاجماع کہا مولا جیمر رحمہ اللہ نے،
اور فرماتے ہیں انما استثنیت القیاس، سوائے اس کے لیے میں نے قیاس کا استثناء کیا ہے، یعنی یہاں پہ میں نے 3 کا ذکر کیا، قیاس کو شامل نہیں کیا، لأنہ لا یثبت شیئا، اس لیے کہ قیاس تو کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا، اس لیے اس کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ وانما هو للتعدیہ، قیاس تو صرف تعدیہ کرتا ہے، یعنی حکم کو مقیس علیہ سے مقیس کی طرف کیا کرتا ہے، متعدی کرتا ہے، بس قیاس کا کام تو یہ ہے۔ اور فرماتے ولا ارید بالثبوت المعنى الاعم، اور اگر ثبوت سے عام معنی لیا جائے، ثبوت سے عام معنی ہونا ثم جملۃ ما ثبت، چیز ثابت ہوتی ہے، اگر اس سے عام معنی لیا جائے، عام معنی اس کا کیا ہے، یعنی اس کو ظہور کے معنی میں لیا جائے، اس کو ظہور کے معنی میں لیا جائے کہ ان سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے تو فیمکن ان یراد بالحق، تو فرماتے پھر دلائل سے اور جو ہے نا وہ سارے مراد لیے جا سکتے ہیں، پھر قیاس پہ مراد لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قیاس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ مظہر تو ہے ہی، اگرچہ مثبت نہیں لیکن مظہر تو ہے، تو جب عام معنی ہم ظہور کر لیں گے شامل، تو پھر اس صورت میں اس کو ہم جو ہے نا ادلہ میں قیاس کو شامل کر سکتے ہیں۔ والمراد بالاحکام، مراد بالاحکام جو ہے نا الاحکام التکلیفیہ، تکلیفی احکام مراد، جن احکام کا انسان کو مکلف بنایا گیا، جیسے عبادات ہے، عقوبات ہے، نماز پڑھنی ہے، فرض ہے، اس کا انسان مکلف ہے، ایک حکم تکلیفی ہے۔ وما يتعلق به، اور جن چیزوں کا احکام کا جن چیزوں سے تعلق ہوتا ہے وہ احکام وضعیہ ہے، سبب ہے، شرط ہے، سبب کے ساتھ حکم کا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، شرط کے ساتھ حکم کا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے نا جن سے احکام متعلق ہوتا ہے ان سے احکام وضعیہ مراد۔ وقد ذکروا هذه القواعد منتشرہ، فرماتے ہیں کہ اصولیین کو ان قواعد کو منتشر الگ الگ کا ذکر کیا ہے۔ والذی یعلم من التوضیح، جو بات توضیح تلویح سے معلوم ہوتی ہے، بالضبط جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں اگلے سال، تو فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الحکم مفتقر الحاکم والمحکوم علیہ والمحکوم بہ، کہ حکم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان الحکم مفتقر، حکم محتاج ہوتا ہے حاکم کی طرف، محکوم علیہ کی طرف، محکوم بہ کی طرف۔ حکم اگر لاگو کریں گے تو اس کے لیے یہ 3 چیزوں کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ کس چیز پر حکم لاگو کریں گے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی، تو اس کے لیے پہلے چیز جو ہے نا فالحاکم، وہ حاکم کا ہونا ضروری ہے جو حکم جاری کرے گا۔ حکم کون جاری کرے گا، تو پھر اس کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، پہلی چیز تو یہ ہے، تو وہ تو ہوا اللہ تعالی۔ وہ کون ہے، کون ہے، کون ہے، اللہ ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کس پر حکم لاگو کریں گے آپ، وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ تو محکوم علیہ بھی ہونا چاہیے، تو وہ کیا مکلف انسان ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے۔ والمحکوم بھی کس کے ساتھ حکم جاری لاگو کریں گے، تو وہ بھی ہونا چاہیے، تو فرماتے ہیں وہ مکلف کا فعل ہے۔ عبادات، عقوبات وغیرہ، نماز کون پڑھتا ہے، انسان پڑھتا ہے، یہ کس کا فعل ہے، انسان کا فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر آپ حکم لاگو کریں گے کہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے۔ تو ان 3 چیزوں کا ہونا حکم کے لیے کیا ہے، ضرور۔ تو فرماتے ہیں والاحکام صفات فعل المکلف من الوجوب، فرماتے جو احکام ہوتے ہیں تو مکلف کے فعل کی صفات ہے، مکلف کوئی فعل کر رہا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئے، تو وہ فرض کر رہا ہے، واجب کر رہا ہے، ندب کر رہا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئے، یہ وہ بھی جو بھی فعل ہے وہ تو حکم جو ہے اس کا کیا بنے گا، صفت بنے گا۔
تو فرماتے ہیں فرض ندب عزیمت رخصت فعلی هذا التحقیق، تو اس تحقیق کے مطابق الاحکام ہو یا صفات الفعل، کہ احکام تو فعل کے صفات کا نام ہے، وقد مضى ذکرها، فرماتے ہیں ان کے ذکر گزر چکا ہے بعد بحث الکتاب، کتاب اللہ کے بعض کتاب کے بعد عزیمت اور رخصت میں ان کا ذکر سنت کے بحث میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے، عزیمت اور رخصت، اس کے بحث میں آپ لوگوں نے احکام کی جو ہے نا وہ بحث پڑھی ہے، تو فرماتے یہ بحث تو گزر چکی، سمجھ آ گئی، اس کو اب دوبارہ تو ہم یہاں پر ذکر نہیں کریں گے۔ وَهَذَا الْمَبْحَثُ مَبْحَثُ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ الْمَحْكُومِ، فرماتا یہ بحث جو ہے نا مکلف کے فعل المحکوم بہ کی متعلق، ٹھیک ہے، اس سے متعلق ہے محکوم بھی، اور مبحث المحکوم علیہ یأتی بعد، اور فرماتے محکوم علیہ کے بحث، محکوم علیہ کے بحث، محکوم علیہ کون ہیں؟ انسان مکلف ہے، وہ بعد میں آئے گی، یأتی بعد میں آئے گی فی بیان الاہلیت والامور المعترضۃ علیہ، اہلیت کے بیان اور اس پر جو امور جو ہے نا اس کو پر طاری ہوتے ہیں ان کا بیان اب آئے گا آگے تفصیل سے، وہاں پر محکوم علیہ یعنی مکلف کے بحث وہاں پر آئے، کون مکلف ہے کون مکلف نہیں، کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں، سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو خیر فرماتے بہرحال کہتے ہیں تو قدماء کے بحث ہے، چشم پوشی سے کیا ہیں خالی نہیں، آگے لکھا ہوا، لیکن فرماتے ہیں جو قدماء ہیں نا ان کا اصل مقصد تو تدوین تھا، قدماء نے تو بس چیزوں کو جمع کر کے چیزوں کو جمع کیا، ٹھیک ہے، لکھا ہے جمع کیا، ان کا کام یہ تھا، آگے پہ اس میں تنقیح کرنا، ان میں تہذیب کرنا، ٹھیک ہے، ان کو الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے، ان کو یعنی وہ تو ایک مجموعہ تھا، ان کو الگ الگ کر کے ان کی کیٹیگری بنانا، ٹھیک، ان کے فصول بنانا، ان کے ابواب بنانا، یہ تو متاخرین کا کام، متقدمین کا کام تو نہیں، متقدمین نے تو تدوین کیا، آپ لوگوں کو چیزوں کے لیے جمع کیا، آپ کے سامنے پیش کر دیا، اب ان کو آپ الگ الگ کر، سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو فرماتے اما الاحکام فاربعہ، احکام کتنے ہیں؟ چار ہیں، سارے احکام کا خلاصہ چار، یعنی المحکوم بہ، محکوم بہ کی بات کر رہے، الذی هو عبارۃ عن فعل مکلف، جو مکلف کے فعل سے ہے عبارت، تو اور اس کے چار قسمیں، الاول پہلی قسم حقوق اللہ تعالی خالص، جو خالص اللہ کے حقوق، وہ ہوتے ہیں ما يتعلق به نفع العام، جس کے ساتھ عام نفع کیا ہوتا ہے متعلق ہوتا ہے، کہ حرمت البیت، بیت اللہ کے حرمت عزت، سمجھ آ گئی؟ اب فإن نفعہ، اب بیت اللہ کا جو نفع ہے یہ عام ہے لوگوں کے لیے، اس کو قبلہ بنانے کے ساتھ سب کا قبلہ ہے، تو سب کا فائدہ اس کے ساتھ کیا ہے، بیت اللہ کے ساتھ کیا ہے متعلق ہے، ہر مسلمان کا، تو فائدہ بھی اس کا عام ہو گیا نا۔ اور اس طرح زنا کی حرمت، اس کا زنا کا حرام کرنا، اس کا فائدہ بھی عام ہے سب کے لیے، سلامت انصابہم، ان کے نسب کو سالم رکھنے کے ساتھ، اگر زنا کی اجازت دی جائے، اس کو حلال کیا جاتا، تو کیا ہوتا پھر، مطلب ایک شادی شدہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اب وہ شوہر بھی اس سے مل رہا ہے، کوئی اور بھی اس سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ جائز ہوتا نا، مثال من پر فرض کر، تو اب اس کا بچہ پیدا ہو، بچہ کس سے ہے پتہ نہیں، شوہر سے بھی ملی ہے وہ، اور 10 15 20 لوگوں سے اور بھی ملی، مثال کیوں دے رہے ہیں نا ہم فرض، تو کس سے بچہ کچھ پتہ نہیں، نہ بچے کو پتہ، نہ اس عورت کو پتہ، نہ اس کے باپ کو پتہ کہ کس کے نطفے سے ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے۔ فرماتے وَإِنَّمَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تعظیمًا، فرماتے ان کو جو منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے خالص حق ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حق کیسے، وہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دے، اللہ کا حق کیسے ہو گیا؟ حق کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کا حق ہے تو اس سے فائدہ اٹھا رہے، تو اللہ کا حق کا مطلب کیا، اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ اٹھا رہے، اللہ تعالیٰ سے
محتاج نہیں ہے حقوق کا کہ ان سے فائدہ اٹھائے. یہ کیسے اللہ تعالیٰ کا حق کیسے کہہ دیا؟ تو اعتراض سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ سوال سمجھ آیا نا؟ تو اس کا جواب دے گا انما نسب الی اللہ تعالی تعظیما. یہ جو کہا ہے نا حقوق اللہ کی طرف حقوق کی اضافت کی ہے تو یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ایک تعظیمی ہے. وَإِلَّا فَاللَّهُ مگر تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ جو ہے نا تعالیٰ بلند ہے ان ينتفع بشیء کس چیز سے فائدہ اٹھانے تو کس چیز سے فائدہ نہیں اٹھاتا. لہذا جائز نہیں ہے کہ اس کے لیے حق اس وجہ سے ہو اور نہ تخلیق کی وجہ کے ساتھ. اس لیے کہ تو برابر سب میں اللہ تعالیٰ صرف کچھ چیزوں کو تو نہیں پیدا کیا ان کے حقوق کو پیدا کیا ہو. اللہ تعالیٰ تو سب کو پیدا کرنے والا ہے. صرف ان حقوق کو تو نہیں پیدا کیا. ہر چیز کو کے لیے اللہ تعالیٰ خالق ہے. اس کا مطلب پھر یہ تو نا کہ ان چیزوں کو پیدا کیا ان کا خالق ہے اور دوسری چیزوں کا نہیں ہے ان کی نسبت کر کے. اس کا مطلب تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف تعظیماً اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی. والثانی اور دوسری قسم حقوق العباد خالص جو خالص بندوں کے حقوق ہوتے ہیں. اور ما يتعلق به مصلحت خاصہ وہ جس کے ساتھ کوئی خاص مصلحت کوئی خاص حکمت جو ہے نا وہ کیا ہو متعلق کیا حرمت مال الغیر جیسے غیر کا مال کسی اور کا مال اس کی حرمت اس کا حرام ہونا تو آپ اس سے نہیں لے سکتے. سرقہ میں غصب میں وغیرہ ذالک کا اس نے لہٰذا یباح بباحۃ المال اس وجہ سے وہ مال مباح ہو جاتا ہے مالک مباح کرنے کے ساتھ. اگر مالک نے آپ کو زیادہ دے دی تو آپ اس کو لے لے اس کو استعمال کرنے پر تو ٹھیک ہے وغیرہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب اس کے ساتھ خاص مصلحت دنیاوی مصلحت متعلق ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر تو کسی کا مال بھی محفوظ نہیں ہوگا. کوئی کمائے گا نہیں. کمانے کا فائدہ کیا؟ سب نے مجھ سے لے لینا ہے. محنت کیوں کرے گا؟ تو محنت کا فائدہ کیا؟ لوگوں نے مجھ سے لے لینا ہے. سمجھ آ گیا؟ والثالث ما اجتمعا فیہ تیسری قسم جس میں دونوں جمع حق اللہ بھی حق العبد بھی وحق اللہ غالب لیکن حق اللہ اس میں غالب ہو. ایسی حد قذف ہے کسی پر بہتان لگائے زنا کا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کی حد ہے 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے یا تو 4 گواہ پیش کرے ورنہ 80 کوڑوں کے لیے تیار ہو. فإن فيه حق اللہ تعالی بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کا حق اس حیثیت سے ہے کہ یہ پاک دامن نیک شخص کی حرمت کی جو ہے نا وہ حد کی عزت اس کی عزت کی کیا حد تک ہے اس کا بدلہ ہے. اور حق العبد اس حیثیت سے ہے کہ اس میں مقذوف جس پر بہتان لگایا ہے اور اس سے جو ہے نا کیا کرنا ہے عار کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے اس کا ازالہ ہے. ورنہ ہر کوئی اٹھ کر کسی پر بہتان لگا دے گا سزا تو اس کو ملنے کو نہیں جو بہتان لگانے والا ہے. یہ جس پر بہتان لگائے ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جائے گا عار اس میں پیدا ہو جائے گا. اس سے عار دور کرنے کے لیے اور دوسروں کو جو ہے نا روکنے کے لیے کہ اس طرح جھوٹا بہتان نہیں لگاتے ہوتے حد قذف ہے. ولیکن حق اللہ غالب لیکن اللہ تعالیٰ کا حق اس میں کیا غالب ہے. یہی وجہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اس میں غالب ہے حتی لا یجری فی الارث والعفو اس میں ارث اور عفو جاری نہیں. وراثت اس میں جاری نہیں ہوتی اور نہ وہ معاف کر سکتا ہے. اگر مثلاً جس پر حد قذف جس پر کیا نام ہے بہتان لگایا گیا ہے وہ مر جائے ٹھیک ہے اب اس کی کیا کرے ورثہ کیا کر لے دعویٰ کرتے ہیں اس نے نہیں کیا کہ فلاں نے ہمارے باپ پر یا دادا پر کیا کیا تھا الزام لگایا بہتان لگایا تھا تو اب حد جاری نہیں کر سکتے. اب حد جاری نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر جس پر بہتان لگایا جائے وہ کہتے ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں اس کو کوئی بات نہیں میں اس کو معاف کرتا ہوں اللہ کے رضا کے خاطر معاف کرتا ہوں تو وہ معاف نہیں کر سکتا. اس کے پاس اختیار نہیں ہے اب اس کو سزا ملے. سمجھ آ. وعند الشافعی رحمہ اللہ
اور امام شافعی رحمہ اللہ کہ ہاں اس میں حق العبد، حد قذف میں حق العبد غالب ہے، فتنعکس الاحکام، تو احکام الٹ ہو جائیں گے۔ جب حق العبد غالب ہو گیا تو اس میں وراثت بھی چلے گی اور ان کے پھر معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آگے کے لیے۔ والرابع، اور چوتھی قسم فرمایا تھا نا 4 قسمیں، مجتمعا فیہ، اس میں حق اللہ حق العبد دونوں جمع ہو تو حق العبد غالب ہو، لیکن تیسرے کے برعکس ہے کہ بندے کا حق اس میں کیا ہے غالب، اور تیسرے میں کیا تھا اللہ کا حق اس میں غالب۔ کل قصاص، ایسے قصاص ہو گیا، فإن فیہ حق اللہ، بے شک اس میں اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق اس لیے وہ اخلاء العالم میں عن الفساد، کہ عالم کو فساد سے خالی کرنا، فساد سے پاک کرنا۔ اگر قصاص کا حکم نہ ہو تو ہر بندہ اٹھ کر کسی کو قتل کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ مجھ سے کسی نے قصاص تو لینا نہیں، تو فساد ہوگا نا۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ مجھ سے قصاص لیا جائے گا، اس کے بدلے مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو کسی کو قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاۃٌ، قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے۔ زندگی کیسے ہے؟ قصاص میں تو آپ کسی کی زندگی لے رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس کو قتل کر رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ کیسے ہوگی؟ زندگی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، وہ اس طور پر کہ اگر قصاص کا حکم ہوگا تو پھر وہ کسی اور کو قتل کرنے سے روکے گا، کسی اور کو قتل کرنے سے منع ہوگا، نہیں قتل کرے گا۔ اس طرح زندگی ہے، پھر وہ اس کی زندگی بچائے۔ تو فرماتے وحق العبد اس حیثیت سے ہیں کہ لوقوع الجنایت علی نفسہ، کہ اس نے اپنے نفس پر، یعنی بندے کے نفس پر کیا کیا؟ جنایت کی۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ وہو غالب، اور حق العبد اس میں غالب۔ فرماتے ہیں لجریان الارث، 3 چیزوں کی وجہ سے اس پر حق العبد غالب ہوں گے۔ ایک تو اس میں وراثت جاری ہوتی ہے، قصاص کا مطالبہ تو ورثہ ہی کرتے ہیں نا، مقتول تو مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ورثہ قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے۔ وصحۃ الاعتیاض عنہ بالمال، اور دوسری باتیں ہیں کہ عوض کا صحیح ہونا مال کے ساتھ، اس کا عوض بھی لیا جا سکتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ دیت ہے، دیت لے سکتے ہیں، دیت لے جا سکتی ہے نا، اور حتیٰ کہ صلح بھی ہو سکتی ہے مال کے ساتھ، دیت کے بجائے کسی اور مال پر صلح ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ وصحۃ العفو، اور معاف کرنا بھی صحیح ہے۔ ورثہ معاف کر دے قاتل کو تو بس ٹھیک ہے، ہم آپ کو معاف کرتے، آپ سے قصاص نہیں لیں۔ تو یہ تینوں باتیں دلالت کر رہی ہیں کس پر؟ کہ اس میں حق العبد کیا ہے؟ غالب ہے۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ اب انہوں نے بتایا کہ 4 قسمیں ہیں، کس کی؟ کام کی 4 قسمیں انہوں نے بتائی۔ اب پہلی قسم کیا؟ حقوق اللہ ہے۔ تو اب حقوق، اب ایک ایک کر کو تفصیلات اس کی بتائیں گے۔ تو جو حقوق اللہ ہے فرماتے پھر اس کے آگے سامانی آتا ہے 8 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں۔ عبادات خالصۃ، خالص عبادات لا یشوبها معنی العقوبۃ والمؤون، ٹھیک ہے، جس میں نہ نہیں ملاوٹ، اس میں ملاوٹ نہیں ہے سزا کے معنی کی، اور نہ مؤونت کے معنی کفالت، کوئی بوجھ اٹھانا، خرچہ برداشت کرنے کی۔ کل ایمان مفروعہ ہی، جس طرح جیسے اس کی مثال ایمان ہے یا اس کی شاخیں، اس کی شاخیں کیا ہیں ایمان کی؟ صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے۔ فرماتے ہیں اس کو شاخیں کہا گیا، ان چیزوں کو نا ایمان کی شاخیں ہیں۔ ان لا تصح بدون، اس لیے کہ یہ ایمان کے بغیر یہ شاخیں صحیح نہیں ہوتی، اور ایمان کے بغیر صحیح ہے، ایمان معتبر ہے۔ کوئی کافر ہے، ایمان نہیں رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، 5 کے بجائے 10 نمازیں پڑھ رہے دن میں،
زکوٰۃ ادا کرتا ہے 2.5% کے بجائے وہ 10% ادا کرے، 5% ادا کرے، روزے ایک سال میں 1 مہینے کے بجائے وہ 3 مہینے کرے، حج ہر سال کرتا ہے، رمضان میں بھی حج کر رہا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو کیا معتبر ہوگا؟ نہیں، ایمان کے بغیر معتبر نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایمان لیں، اگرچہ ساری زندگی وہ نماز نہ پڑھے، ایمان تو اس کا معتبر ہے، ایمان تو اس کا ہے، اس لیے ایمان اصل ہے، کیونکہ وہ ان کے بغیر صحیح ہوتا ہے، اور یہ شاخیں ہیں، یہ ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ وہی العبادات، اور فرماتے ہیں کہ پھر حقوق اللہ کی جو پہلی قسم ہے نا، پھر پہلی قسم کی ابھی آگے 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ عبادات میں کہ 3 قسمیں، اصول ہے، لواحق ہے، اور زوائد۔ ایک اصول ہے، کچھ ان کے ساتھ لواحق ہے جن کو اصول کے ساتھ ملایا گیا، ایک زائد ہے، یعنی ان فی مجموع الایمان، ایمان کے مجموعہ اور فروع میں یہ 3 چیزیں، نہ کہ ان میں سے ہر ایک میں، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے الگ 3 قسمیں ہو اور فروع کے الگ 3 قسمیں، نہیں، بلکہ ایمان اور فروع دونوں کی 3 قسمیں ہیں۔ فالایمان، بس ایمان جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ تصدیق ہے، یعنی تصدیق قلبی ہے، دل سے اس کی تصدیق کرنا، تو ایمان لا چکا ہوں۔ والملحق به الاقرار، اور پھر جس چیز کو ملایا جاتا ہے وہ اقرار ہے، کہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، کیونکہ اقرار جو ہے نا یہ گویا کہ ترجمہ ہے اس کے اندر جو چیز ہے اس کی۔ اور زوائد ہے تیسری چیز، وہ اس کے علاوہ جو باقی فروع ہے، احکام، ایسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ او نقول، یہ فرماتا میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الزوائد فی الایمان ہی تکرار الشہادہ، کہ ایمان میں زوائد جو ہے نا وہ کلمے کی کیا ہے، شہادت کی کیا ہے، تکرار ہے۔ ایک دفعہ پڑھنا تو ضروری ہے ایمان میں داخلے کے لیے، اس کے بعد بار بار اس کو پڑھنا ہے، وہ ایک زوائد ہے۔ اور اصل فی فروع ہے، اور فروع میں اصل کیا ہے؟ نماز اصل ہے، فروعات، اس لیے انہا عماد الدین، کہ دین کے کیا ہے؟ ستون۔ پھر زکوٰۃ کے ساتھ ملحق ہے، لأن نعمت المال فرع نعمت البدن، اس لیے کہ مال کی جو نعمت ہے یہ بدن کی نعمت کی کیا ہے؟ فرع ہے۔ تو صلاۃ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت، سمجھ آ گئی؟ پھر روزہ ہے اس کی فرق، اس لیے کہ روزہ کو مشروع کیا گیا نفس کو مغلوب کرنے کے لیے۔ پھر حج ہے، پھر جہاد۔ فہذه الفروع فيما بين اصول، یہ فروع ہے کہ اس کے لیے میں نے کچھ اصول ہیں، کچھ لواحق ہیں۔ وحینئذ الزوائد، تو فرماتے اس صورت میں زوائد فروع میں کیا ہوں گے؟ یہ نوافل عبادات و سنت، تو پھر فروع میں جو ہے نا وہ نفل عبادت، سنت عبادت، ان کو ہم کیا شمار کریں گے؟ زوائد شمار کریں گے، سمجھ آ گئی؟ تو فروع میں اصل نماز کو بنا دیں گے، پھر جو ہے نا زکوٰۃ وغیرہ، صوم وغیرہ کو جو ہے لواحق میں شمار کر دیں گے، اور سنن اور نوافل کو کس میں شمار کریں گے؟ زوائد۔ عقوبات کاملۃ، حقوق اللہ کی 8 قسموں میں سے دوسری قسم وہ جس میں سزا کا معنی، مکمل طور پر سزا کا معنی، مکمل سزا، فی کونہا زاجر، ان کا زاجرہ ہونا، زجر کے لیے، ڈانٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے حدود ہو گئے، حد زنا ہے، حد شرب ہے، حد قذف ہے، اور حد سرقہ ہے، 5 حدود ہے، اور اس میں ایک تو یہ اس کو شامل کیا ہے، اور ایک ڈاکہ جو ہے نا وہ کسی پر ڈالنا، اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ عقوبات قاصرات، تیسری قسم جو ہے نا وہ عقوبات قاصرہ،
اس میں عقوبت ہو، سزا کا معنی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں. سمجھ آ گئی؟ جیسے میراث، حرمان میراث سے محروم ہونا، مورث کو قتل کرنے کے ساتھ، مورث کو جس کا وہ وارث بن رہے ہیں، مثلا اپنے باپ کو کس نے قتل کر دیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فإن العقوبۃ الکاملۃ ہی القصاص فی حق. فرماتے عقوبت کاملہ تو اس کے حق میں کیا ہے؟ قصاص ہے. یعنی جس نے قتل کیا اس سے قصاص لیا جائے، وہ کیا ہے؟ عقوبت کاملہ ہے. وہذا قاصر میں، اور یہ میں سے عقوبت قاصرہ ہے. ولہذا یجزی بہ الصبی، لہٰذا بچے کو بھی یہ سزا دی جائے گی. یعنی اگر بچے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اگرچہ بچہ نابالغ ہے لیکن وہ بھی وراثت سے محروم ہوگا. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ تو مکلف نہیں ہے تو اس کو سزا کیسے دی جا رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چونکہ عقوبت کاملہ نہیں ہے، عقوبت قاصرہ ہے. عقوبت کاملہ تو بچے کو نہیں دے سکتے کہ اس سے قصاص لیا جائے نہیں ہوتا، لیکن عقوبت قاصرہ اس کو دی جا سکتی ہے. لہٰذا وہ وراثت سے کیا ہوگا؟ محروم. وحقوق دائرۃ بینہم، چوتھی قسم حقوق اللہ کی ایسی حقوق ہے جو عبادت اور عقوبت کے درمیان بین کے درمیان ہے. دائر ایسے کفارات ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی کفارات ہیں تو فإن فیہا معنی العبادۃ، اس میں عبادت کا جو معنی اس حیثیت سے ہے کہ ان کفارات کو ادا کیا جاتا ہے روزے کے ساتھ، غلام آزاد کرنے کے ساتھ، کھانا کھلانے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ. مثلا کفارہ یمین ہے تو کفارہ یمین میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، غلام آزاد کیا جائے، 10 مسکین کو کھانا کھلایا جائے، 10 مسکین کو کپڑے دیے جائے، ورنہ اس کی طاقت نہ ہو روزے رکھے جائے. سمجھ آ کہ وغیرہ ذالک، اور کفارہ زہار وغیرہ ذالک. تو یہ کیا ہے؟ سب چیزیں کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہے. ومعنی العقوبۃ من حیث، اور فرماتے عقوبت کا معنی، سزا کا معنی اس حیثیت سے ہے کہ یہ ابتداء واجب نہیں ہوتے، بلکہ یہ واجب کب ہوتے ہیں؟ یہ واجب ہوتے ہیں جزا کے طور پر ایسے افعال پر جو کہ حرام ہے اور جو بندوں سے کیا ہو جائے؟ صادر ہو جائے. تو چونکہ حرام افعال کے ارتکاب پر یہ کفارہ واجب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ معنی اس میں کیا ہے؟ سزا والا ہے. تو عقوبت کا معنی بھی ہے اور سزا کا معنی بھی اس میں پایا جا رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ انہیں حرام افعال کے بدلے کے طور پر یہ واجب ہوتے ہیں. سزا کا معنی ہوا نا. وعبادۃ فیہا مع المعون، فرماتے 5ویں قسم حقوق اللہ کی وہ عبادت ہے جس میں معونت کا کیا ہو معنی؟ محنت اور ثقل بوجھ برداشت کرنا، اس کا معنی اس میں پایا جاتا ہو. جیسے صدقہ فطر، صدقہ فطر اس کی مثال ہے فإنہا فی اصلہا عبادۃ ملحقۃ بالزکاۃ، کہ اصل میں تو یہ عبادت ہے جس کو ملایا جاتا ہے زکوٰۃ کے ساتھ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جس طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے، اس طرح صدقہ فطر کے لیے بھی نصاب شرط ہے. ولہذا فرماتا شرط لہ الاغناء، اس لیے اس کے لیے اغناء شرط ہے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ ولکن فی مع المعون، لیکن اس میں معونت کا خرچہ بھی ہے. ولہذا تجب، لہٰذا یہ صدقہ فطر واجب ہوتے عما یمونہ، اس کی طرف سے بھی جس کا انسان کیا کرتا ہے؟ بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، جس کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، جس کا خرچہ اٹھایا ہوتا ہے. اور منفق علیہ، جس پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، کا نفسی، جیسے اپنی طرف سے، وہ اولادہ الصغار، اور جیسے نابالغ اولاد کی طرف سے، وہ عبیدہ المملوکون، اور اپنے غلاموں کی طرف سے بھی، غلام کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. فإنہ لما معنہم، فرماتے کہ جب ان کا بوجھ اس نے اٹھایا نفقے کے ساتھ، کہ نفقہ اس نے اٹھایا وہ، اور ولایت کے اس کو اختیار حاصل ہے،
تو واجب ان یمونہم، تو واجب ہے کہ ان کا بوجھ اٹھائے صدقہ فطر کے ساتھ بھی، لدفع البلاء، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو، آفات کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو صدقہ ایک دوسرے پر کیا کرو، کبھی کسی کو چائے پلائی، کبھی کسی کو برگر کھلایا، کبھی کسی کو شاورما کھلایا، کبھی کسی کو پیزا کھلایا، کبھی کسی کو فروٹ چاٹ کھلائی، چلو ناشتہ کرایا، کھانا کھلایا، حسب استطاعت جتنے بھی ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کرنے چاہیے، سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ وَمَعُونَةٌ فِيهَا معنی العبادت، چھٹی قسم کہ وہ معونت جس میں عبادت کا معنی پائے، اسے عشر، فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ مَعُونَةٌ لِلْأَرْضِ، فرماتے ہیں کہ بذات خود یا عشر اس میں جو ہے نا زمین کا کی معونت ہوتی ہے، اس کا گویا کہ انسان بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے، خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ زمین جس کو کاشت کر رہا ہے۔ اگر وہ عشر نہیں دے گا بادشاہ کو، پہلے تو سلطان عشر لیا کرتا تھا، آج کل تو اس کا نظام ہی نہیں ہے نا، بادشاہ کی طرف سے عامل آتا تھا، وہ اندازہ لگاتا تھا فصلوں کی، اس میں اتنی فصل ہونی ہے، اس کے بعد کٹائی کے وقت آتا تھا، پھر وصول کرتا تھا، یہ نظام تھا، یہ نظام ہونا چاہیے۔ اگر وہ عشر بادشاہ کو نہیں دیتا، لَاسْتَرَدَّ الْأَرْضَ مِنْهُ، تو زمین اس سے لے گا، اس کو اختیار ہے زمین اس سے لے لے، وَأَحَالَهَا بِيَدٍ آخر، کسی اور کے حوالے کر دے۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن فرماتے اس میں عبادت کا معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو خرچ کیا جائے گا زکوٰۃ کے مصارف میں، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اس کو عشر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو معونت کا بھی ہے، ساتھ ساتھ عبادت کا بھی ہے، کہ مصارف اس کے وہی ہے جو زکوٰۃ کے ہیں۔ اور اس طرح ولا یجب الا علی المسلم، مسلمان پر عشر واجب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس نے ان کا اٹھایا اس فعل کو، مضارعات کو، اس سے اٹھوایا گیا علی کسب الحلال الطیب، حلال اور پاکیزہ کمائی پر کاشت کرتا ہے، حلال کماتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ وَمَعُونَةٌ فِيهَا معنی العقوبہ، اور وہ معونت جس میں عبادت کے بجائے سزا کا معنی ہو، کل خراج، جیسے خراج ہے نا، عشر اور خراج میں فرق تو جانتے ہو نا؟ عشر تو وہ ہوتا ہے جس کے تعلق پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اگر خرچہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، برانی زمین ہے، سمجھ آ گئی، تو پھر 10واں حصہ دینا پڑے گا، اگر خرچہ آیا پانی وغیرہ کا، اس پر خرچ کیا تو پھر 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ لیکن خراج کا تعلق تو زمین، اور عشر ہوتا بھی مسلمان پر، خراج ہوتا ہے کافر پر، اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ اگر زمین ایسی ہے جو کاشت کے قابل ہے، بنجر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر ایک متعین حکومت کی طرف سے خراج لازم کیا جاتا ہے کہ اب اتنا دینا، ہمیں کوئی سروکار نہیں، پیداوار نکلی ہے نہیں نکلی، کم نکلی ہے تھوڑے نکلی، لیکن اتنی مقدار تم نے دی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ خراج بذات خود یہ زمین کا معونت ہے، وہ کاش کرتا ہے، اگر نہ کرنی کاش کرے گا تو سلطان اس سے، بادشاہ اس سے زمین واپس لے گا اور کسی اور کے حوالے کرے گا، لیکن اس میں عقوبت کا معنی بھی ہے، اس حیثیت سے کہ کفار پر وہ واجب ہوتا ہے، وہ لوگ اشتغلوا بزراعت الدنیا، جو دنیا کو کاش کرنے میں مشغول ہو گئے، وَنَبَّذُوا الْآخِرَةَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور آخرت کو اپنے پس پشت ڈال دیے۔ سیکھو، وَحَقٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، 8ویں قسم ہے نا جی، وہ حق جو بذات خود کیا ہو، قائم ہو، جس میں عبادت، عقوبت اور معونت کی کسی قسم کی جہت نہ پائی جائے، نہ عبادت کا معنی، نہ عقوبت کا معنی، نہ معونت کا معنی،
اے ثابت بذاتہ، بذات خود ثابت من غیر ان يتعلق بذمۃ العبد شیء، اس کے ساتھ بندے کے ذمہ میں سے کوئی چیز متعلق نہ ہو کہ یہاں تک کہ اس پر اس کی ادا واجب ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ وَتَوَلَّ أَخْذَهُ، اس کے لینے کی ذمہ داری وہ خود لیتا ہے، اس کے تقسیم کرنے کی ذمہ داری وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا خلیفہ ہوتا ہے نائب ہوتا ہے زمین میں، اس کے ذمہ کر دیتا ہے، اور وہ کیا ہے، بادشاہ کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ جیسے مال غنیمت کا خمس ہو گیا، 5 پیسہ مال غنیمت میں سے، یا معادن، کان میں سے کچھ نکلے، اس میں سے 5 پیسہ نکالا جاتا ہے، خزانہ وغیرہ، سونا وغیرہ نکلے، اس میں سے 5 پیسہ نکالا جائے گا۔ بے شک جہاد فرماتے اللہ کا حق ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ملے جہاد کے ذریعے سے، یعنی مال غنیمت وہ سب اللہ لے لے۔ جیسے پہلے زمانے میں مال غنیمت وہ استعمال کرنا حلال نہیں تھا، اس کو جلانا، یہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی کر سکتا تھا نا کہ مال غنیمت میں جو ملے سب صدقہ کرنا ہے۔ اللہ کا حق ہے جہاد اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا، تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا نا کہ مال غنیمت سب کو تقسیم کرنا ہے، لیکن اوجب 4 اخماسہ للغانمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کیے 4 اخماس غانمین، یعنی 5 حصے کرے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرے، ان پر احسان کرتے ہو، اب کل خمس لنفسی، اور خمس کو اپنے لیے رکھے، یعنی وہ بیت المال میں جائے اور فقراء وغیرہ پر جو اس کی مصارف 5 مصارف ہیں ان میں تقسیم کیا جائے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آگے، ان میں دیا جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ خمس کے مصارف ہیں۔ اس طرح معادن، کان وغیرہ میں کوئی نکلے، معادن کسے کہتے ہیں؟ فَإِنَّ اسم، فرماتے ہیں نام ہے اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے خزانے پیدا کیے زمین میں سونے اور چاندی کے، تو مناسب تو یہ ہوتا کہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کو ملتا، اس پر انسان نے کون سا مال خرچ کیا ہے، کیا خرچ کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے احل، حلال قرار دے دیا، للواجد، پانے والے کے لیے، جو پائے اس کو، جو نکالے، اور للمالک، اگر کسی کی زمین میں ہو، مملوکہ زمین ہے کسی کی، تو پھر مالک کو کیا کر دی، 4 اخماس، 4 خمس حلال کر دی، اس پر احسان کرتے ہوئے اور فضل کرتے ہوئے، اور 1 خمس اس کو کہا کہ وہ کیا کرنا ہے، وہ تقسیم کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا